کبھی تو آغاز باب ہوگا، اجاڑ ڈالی جنہوں نے بستی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ اور سحر کی خوشیاں منانے والوں، سحر کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا محال ہوگا۔ اور وہ دن گئے جب ہر ایک ستم کو عطائے محبوب کہتے خوش تھے، اب اٹھے گی ہم پر کوئی نیند تو پتھر اس کا جواب ہوگا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں ناکامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار عزیز ساتھیوں، توحید و سنت کے پروانوں، آج پہلی مرتبہ آپ کے یہاں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ میرے محترم و مکرم دوست، بہت ہی عزیز ساتھی حافظ اویس صاحب، انہوں نے دعوت دی، ان کی پرخلوص دعوت پر آپ حضرات کے سامنے میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی، اور آپ کو بھی اسے سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے دوستو، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے میں فضائل ہیں، آپ اور رما سے سنتے رہتے ہیں، لیکن میں فضائل اور واقعات، یہ سر والی جو تقریریں ہیں اس کا قائل نہیں ہوں۔ کیا بھائی؟ سر والی تقریریں اس کا قائل میں نہیں ہوں۔ میں اپنی بات میں کوشش کروں گا، جہاں دیگر حضرات ایک واقعے کو لے کر چلتے ہیں، اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس پہ کافی سر لگاتے ہیں، میں کوشش کروں گا ان چیزوں کو چھوڑ کر میں آپ حضرات کے سامنے کچھ حالات حاضرہ اور پچھلے گزرے حالات اور پچھلے گزرے لمحات اور موجودہ آنے والے حالات، کیونکہ عنوان ہے ختم القرآن۔ قرآن، جیسے کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی شروع کی میں نے آیت تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی اس کتاب میں کوئی شک۔ بھائی آپ بولیں گے، آپ سے میں نے بلوانا ہے، آپ کہیں بیٹھے ہیں شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بس بولتا جاؤں گا اور آپ سنتے جائیں گے، ایسی مثال جیسے کہ میں قبرستان میں ہوں، آپ نے بولنا ہوگا، بولیں گے انشاءاللہ؟ بولیں گے، اور میں نے بلوانا ہے، آپ نے بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب بھائی مثال یہ لے لیں کہ میں بولتا رہوں، میری جو کوشش ہے، میرے اندر جو توانائی ہے، میں سب تو کر رہا ہوں، لیکن مجھے یہ بھی تو پتہ چلے آپ سمجھ رہے ہیں، کچھ کریں گے انشاءاللہ؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ کہیں گے؟ تو میرے دوستو، رمضان المبارک کا بابرکت یہ لمحہ اور مہینہ چل رہا ہے، اور اس کا تیسرا عشرہ جو کہ قریب میرے خیال سے داخل ہو چکا ہے۔ بات کہنے کی یہ ہے کہ قرآن عظیم کتاب ہے، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، میں مختصراً کہوں گا قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس طرح قرآن میں کوئی شک نہیں، اسی طرح قرآن کے پاروں میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ جس طرح قرآن کے پاروں میں کوئی شک نہیں، اسی طرح قرآن کی صورتوں میں بھی کوئی شک نہیں ہے، آیتوں میں بھی کوئی شک نہیں ہے، رکوع سجدوں میں بھی کوئی شک پورے قرآن میں بھی کوئی شک زور سے نہیں ہے، زور سے بھائی قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر آپ چلتے جائیں گے توحید میں بھی کوئی شک، رسالت میں بھی کوئی شک، انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
بھیجا، بے در پہ بھیجا اور یکے دیگر بات بھیجا، اور وہ آئے، ان کا مقصد تھا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، اس میں بھی کوئی شک ہے؟ اسلام کو پھیلانا مقصد تھا، اس میں بھی کوئی شک ہے؟ حضور علیہ السلام آئے اور آخری نبی بن کر آئے، اس میں بھی کوئی شک ہے؟ زور سے بھائی، ایسے نہیں چلے گا، زور سے، کوئی شک نہیں ہے؟ جب حضور کے آنے میں اور حضور آ گئے اور ان کے بعد یعنی آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور جو آئے گا وہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ یہ آپ نے بولنا ہے، مسئلہ عقیدے کا ہے، یہ آپ نے بولنا ہے، کیا ہوگا؟ وہ بھائی جو آئے گا وہ کیا ہوگا؟ زور سے، ڈرتے ہیں بھائی یار، یہ تو عقیدے کی بات ہے، جو بندی سے پوچھو وہ بھی کہے گا بھائی کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ جھوٹا ہوگا بھائی، بریلوی سے پوچھتے ہیں وہ بھی کہتا ہے، جو بندی سے پوچھتے ہیں وہ بھی، اہل حدیث سے پوچھتے ہیں وہ بھی، حنفی سے پوچھتے ہیں وہ بھی، شافعی سے پوچھتے ہیں وہ بھی، مالکی سے پوچھتے ہیں وہ بھی کیا بولتا ہے؟ پٹھان سے پوچھتے ہیں وہ بھی، سندھی سے پوچھتے ہیں وہ بھی، بھائی جس سے پوچھیں گے، جس قوم والے سے پوچھیں گے وہ کیا کہے گا؟ بھائی دجال ہوگا، کذاب ہوگا، مرتد ہوگا، کافر ہوگا، صدیق ہوگا، نہیں ہوگا مسلمان، نہیں ہو سکتا۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بھائی جس طرح حضور کا آخری نبی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح حضور کے جانثار اور جانثار اول ابو بکر صدیق کی صداقت کا ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، عمر کی عدالت کا ہونے میں بھی کوئی شک ہے، عثمان کی سخاوت میں ہونے میں بھی کوئی شک ہے۔ دوستوں میں زیادہ تمہید نہیں باندھوں گا، خلیفہ سوئم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، مختصر جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، 40 دن آپ کو آپ کے گھر کے اندر قید کر دیا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے چھت سے، گھر کی چھت سے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، لوگوں مجھے مسجد نبوی جانے دو، لوگوں مجھے نمازیں پڑھنے تو نہیں، پڑھانے تو دو، کم از کم مجھے مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے کی سعادت تو دو۔ لیکن انہوں نے پانی بھی بند کر دیا تھا، انہوں نے سب کچھ بند کر دیا تھا، انہوں نے سب کچھ بند کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ میں انہیں مختصر عرض کروں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ وقت گزرا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہادت کا وقت آ گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی غرض سے دشمنوں نے، منافقوں نے اور کافروں نے، قریش مکہ کے اور کافروں نے حملہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو لہو گرا وہ قرآن پر گرا۔ کس پر گرا؟ قرآن مجید پر گرا۔ لوگوں آج کوئی شہید ہوتا ہے، آج کوئی کسی بارڈر پر مارا جاتا ہے، دشمن مارتا ہے، دشمن حملہ کرتا ہے۔ آج اگر فوجی جوان پاکستان کے بارڈر پر کھڑا ہے، انڈیا سے حملہ ہوتا ہے تو وہ اس جگہ پر مارا جاتا ہے، یعنی وہ شہید ہو جاتا ہے۔ کل کو قیامت کے دن یہ تمام جگہیں گواہی دیں گی۔ کیا کریں گی بھائی؟ گواہی دیں گی کہ بھائی یہ فلاں جگہ پہ مارا گیا تھا۔ ہاں غزوہ احد کا شہید وہاں کی اس غزوہ احد کا میدان اس کی گواہی دے گا، بدر کے شہید کی گواہی بدر کا میدان دے گا، حنین کی شہید کی گواہی حنین کا میدان دے گا، فتح مکہ کے شہید کی گواہی فتح مکہ کا میدان دے گا۔ ابو بکر صدیق کے دور میں شہید ہونے والے کا، شہید ہونے والے کی شہادت کی گواہی اس دور کا، اس علاقے کا، اس میدان کا احاطہ دے گا۔ لیکن لوگوں میں قربان جاؤ عثمان پر، تو عثمان کی گواہی رب کا قرآن دے گا۔ سبحان اللہ۔ کیا دے گا؟ رب کا قرآن دے گا۔ بات مختصر کر رہا ہوں مزید، کیونکہ آگے مزید میں پروگرامات ہیں، وہاں بھی جانا ہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ شہادت کے بعد جب انہیں شہید کیا جاتا ہے، دشمن شاید یہ سمجھتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اب کچھ بھی نہیں بنے گا، اب راستہ بند ہو چکا
دشمن قرآن پر وار کرتا ہے، دشمن قرآن پر وار کر رہا ہے، 14 صدیوں پہلے سے وار کر آ رہا ہے، وار کرتا آ رہا ہے۔ جب حضور علیہ السلام پر وہی نازل ہوتی تو دشمن کہتا کہ یہ تو اپنی طرف سے بنا رہے ہیں، یہ تو ایک شاعر ہے، یہ تو مجنون ہے۔ حضور علیہ السلام کو کیا کہتے کہیں یہ مجنون ہے۔ اس وقت سے دشمن حملہ کر رہا تھا اور دشمن اپنی سازش کرنے میں تلا تھا۔ لوگوں میں مختصراً بتا رہا ہوں، 1400 سال پہلے سے دشمن حملہ کر رہا تھا، لیکن ہماری عقل ٹھکانے نہیں دیتے۔ ہم امن کی تو بات کرتے ہیں، قرآن کی حفاظت کی بات اللہ نے خود ذمہ تو لیا ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا سوچنا ہے، ہم نے کیا فکر دینی ہے، ہم نے کیا نظریہ رکھنا ہے، یہ بات سوچنے کی ہے۔ دشمن سازش کر رہا ہے، کہیں قرآن کو چلا رہا ہے، دشمن سازش کر رہا ہے، کہیں بلوچستان کی صورت میں چند سال پہلے آم کی پیٹیوں کے اندر رکھتی پیپروں کی جگہ پر قرآن کے پاروں کو ڈال کر دشمن سازش کر رہا ہے۔ لیکن ہم کب چاہیے تھے، دشمن اس طرح کے خلیص پروپیگنڈے کر رہا ہے، لیکن ہم یہ ہیں کہ اگر کوئی جذبات میں آ جاؤ، کوئی جوش میں آ جاؤ، کہتے بھائی یہ جذباتی ہے، یہ جذباتی بات کر رہا ہے۔ میں ایمان کو جھنجھوڑنے کی بات کر رہا ہوں، میں چاہ جاتا ہوں، میں بات کرتا ہوں، کل کا قرآن ہمارا گلا پکڑے گا، ہمارا گربان پکڑے گا، کل حضور علیہ السلام ہمارا گربان پکڑیں گے۔ مجھے بتاؤ کل کو ہم کیا منہ دکھائیں گے، حضور علیہ السلام کو کیا منہ دکھائیں گے، قرآن کو کیا منہ دکھائیں گے، جو قرآن میرے اور تیرے لیے حجت بن کے آیا ہے۔ ہاں کل کو ہم اس کے لیے کیا منہ دکھائیں گے، کل کو ابو بکر صدیق کو کیا منہ دکھائیں گے، کل کو عمر کو کیا منہ دکھائیں گے، کل کو عثمان کو کیا منہ دکھائیں گے، کل کو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ نے قربانی دی اور ہم یہاں ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھتے رہے۔ آپ نے قربانی دی، ہم یہاں پر اپنے کاروبار چلاتے رہے۔ آپ نے قربانی دی، حقیقت یہ انہوں نے قربانی دی اور دین ہم تک پہنچا، ان کی قربانی سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں دنیا کا بندہ اگر کوشش کرتا ہے اس کے پیچھے ایک جدوجہد ہوتی ہے۔ ابھی یہ جو جگہ ہے یہ فیکٹری بنی ہے تو اس کے پیچھے ایک جدوجہد ہے، اس کے پیچھے قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے مزدوروں کی قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے اس شہر کی قربانی ہے جس نے بنیاد رکھی تھی، اس کے پیچھے لوگوں کی قربانی ہے۔ ہم سمجھتے کیوں نہیں ہے اس بات کو؟ قرآن ہم تک پہنچائے، اس کے پیچھے قربانی ہے، اس کے پیچھے لہو لگا ہے، اس کے پیچھے خون لگا ہے، اس کے پیچھے جانیں گئی ہے، اس کے پیچھے وہ جلیل القدر صحابہ کرام کو قربان کیا گیا ہے، ان کی گردنیں اتاری گئی ہے، انہیں تیل کے کڑھائیوں میں ڈالا گیا ہے، ان پر تشدد کیا گیا ہے، ان کو ہتھکڑیاں پہنائی گئی ہے، ان پر ظلم چڑھا ہوا ہے، ان پر وہ ظلم ہوا ہے۔ اگر وہ بیان کیا جائے تو وقت کم ہے۔ دوستو آپ دیکھتے ہیں مدرسے کے اسکول کے بچے کو تو وہ جب اسکول جاتا ہے تو اپنا بستہ پیچھے لٹکاتا ہے یا نہیں؟ لٹکاتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں مدرسے کے طالب علم کو جب وہ قرآن کو اٹھاتا ہے یا پھر حضور کی یا پھر علم النحو کی یا پھر مختصر المعانی کی یا درس نظامی کی یا سیاستہ کی یا احادیث کی کتب کو مدرسے کا طالب علم قرآن اٹھاتا ہے تو وہ سینے سے آگے لگاتا ہے، وہ پیچھے نہیں لگتا۔ کیوں؟ یہ جو پیچھے لٹکا رہا ہے بچہ، اور یہ جو پیچھے لٹکا ہوا بیگ ہے، یہ جو کتابیں ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ میں وہ ہوں جو ہر آنے والے زمانے میں پیچھے لے جانے والی ہوں۔ میں وہ ہوں جو ہر آنے والے زمانے میں پیچھے لے جانے والی ہوں۔ اور یہ جو قرآن بچہ آگے لے کر چل رہا ہے، سینے پر لگایا ہوا ہے اور اسے سینے پر لگا کر اس سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، گویا کہ یہ قرآن زمانے حال سے کہہ رہا ہے میں وہ قرآن ہوں جو میں تمہیں ہر آنے والے زمانے میں آگے لے جانے والا ہوں، یعنی میں تمہیں آگے لے جانے والا ہوں۔ آپ کہیں گے بھائی یہ کیسی بات ہوئی؟ میں آپ کو اس کی سمپل سی مثال دے دیتا ہوں۔
مدرسے کا اسکول کا طالب علم. آپ دیکھ لیں 2018 میں اگر کسی سائنسی طور پر تحقیق کی جائے، اس کی بنیاد اور اس کی تحقیق کے ضمن میں بہت سے لوگ آ جائیں گے، کہیں گے بھائی پہلے جو تحقیق ہو چکی 2018 میں، ابھی 2022 چل رہا ہے، یہ جو تحقیق ہے یہ تحقیق ٹھیک ہے. اس مقابلے میں نئی نئی تحقیقیں آ جاتی ہیں. لیکن لوگوں، قرآن وہ ہے جو ہر آنے والے زمانے میں آگے لے جانے والی ہے. وہ اس طرح ہے کہ قرآن 1400 سال سے آیا، لیکن جو آیا اس نے آگے تحقیق نہیں لائی. کیوں؟ قرآن وہ کتاب ہے، اس کے مقابلے میں کوئی تحقیق نہیں چل سکتی. زور سے، اس کے مقابلے میں کوئی تحقیق نہیں چل سکتی. قرآن وہ کتاب ہے، اس کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں چل سکتی. جس طرح حضور علیہ السلام آخری نبی ہے، اسی طرح یہ کتاب بھی آخری کتاب ہے. یہ قرآن بھی آخری قرآن ہے. یہ دستور بھی آخری دستور ہے. یہ منشور بھی آخری منشور ہے. یہ فرمان بھی آخری فرمان ہے. یہ پیغام بھی آخری پیغام ہے. یہ قانون بھی آخری قانون ہے. اس میں لکھی ہوئی ہر آیت آخری ہے، حرف آخر ہے. دنیا کا کوئی شخص بھی آئے گا اسے تبدیل کرنے کی سوچے گا تو رب ذوالجلال کی قسم امت کے نوجوانوں نے، مسلمانوں نے یہ تہیہ کر دیا ہے. اب جو آئے گا انشاءاللہ اس کے منہ پر تحقیق طے ماری جائے گی. آپ کے علم میں ہے کہ انڈیا میں گزشتہ 1 سال قبل وسیم رضوی نام ایک شخص آیا جس نے کہا قرآن کی 26 آیتیں جسے میں نکالنا چاہتا ہوں. میں اسے اس وقت بھی پیغام دے چکا تھا تو قرآن سے آیاتیں نکالنے کی بات کرتا ہے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب تجھے تیرے لوگ تجھے ٹھوکر مار کے تجھے باہر نکال دیں گے. آج اسے دیکھ لو وہ یہودی پنڈت بنا ہوا ہے. بنا یا نہیں؟ علماء کرام ان سے پوچھ رہے ہیں، معلوم ہے کہ وہ آج یہودیوں کا پنڈت بنا ہوا ہے. آج وہ یہودیوں کے ساتھ ہے، آج وہ ہندوؤں کے ساتھ ہے. جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا اور کہتا تھا کہ قرآن کے اندر کچھ آیتیں ہیں جو دہشت گردی سکھاتی ہے، جو لوگوں کو جہاد کی طرف مائل کرتی ہے، جو لوگوں کو تبلیغ کی طرف مائل کرتی ہے، جو لوگوں کو مسلمان کرتی ہے. اور وہ یہ کہتا تھا کہ قرآن کے اندر نبی کے جانثاروں کا تذکرہ ہے. کیا ہے بھائی؟ نبی کے یاروں کا تذکرہ ہے، نبی کے ابو بکر کا تذکرہ ہے، نبی کے عمر کا تذکرہ ہے، نبی کے عثمان کا تذکرہ ہے. اس کو یہ برداشت نہیں تھا کیونکہ اس کی نسل کے اندر یہ موجود ہے، اس کی سوائیت کے اندر اس کے اندر یہ موجود ہے اور یہ تخم بد اس میں موجود ہے. وہ حضور کے جانثاروں کو تسلیم نہیں کرتا. وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا تھا. لیکن ہمارا عقیدہ ہے قرآن لوح محفوظ پر جس طرح تھا اللہ نے اسی طرح جبرائیل علیہ السلام کو دیا. اور جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے رفتہ رفتہ موقع پر موقع محل پر محل جبرائیل علیہ السلام کو دیا. جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام تک پہنچایا. پھر حضور علیہ السلام کا وصال ہوا. خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا. جنگ یمامہ ہوئی اور جنگ یمامہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حفاظ کو بھیجا جنگوں میں. جب جنگوں میں بھیجا دیکھا کہ حفاظ اب شہید ہو رہے ہیں، حفاظ کم ہو رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشورہ دیا کہ یہ قرآن اس طرح بالکل منتشر ہو جائے گا، ان حفاظ کو آپ بھیج رہے ہیں تو ایسا کرے اس قرآن کو جمع کر کے ایک نسخے کی صورت میں امت کے سامنے پیش کیا جائے. کل کو یہ قرآن ہر فرد پڑھ سکے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عمر مشورہ تو ٹھیک ہے لیکن حضور علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا اور ہمیں حکم نہیں دیا. لیکن جب مشورہ ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ بات تو ٹھیک ہے، چلو اس پر عمل کر لیتے ہیں. گویا کہ یہ اس پر عمل ہوا. پھر یہ قرآن کہیں
درخت پر لکھا تھا، کہیں چمڑے پر لکھا تھا، کہیں پتھر پر لکھا تھا، کہیں پتوں پر لکھا تھا، تو پھر اس قرآن کو اسی طرح ترتیب دیا گیا، پھر اس کو نسخے کی صورت میں آج مجھ اور آپ تک پھیلایا گیا۔ میں آخر میں اتنا کہوں گا کہ قرآن پہنچانے والے کون؟ آپ نے کہنا ہے کون ہے قرآن پہنچانے والے؟ کون؟ زور سے اب تو بھائی اب تو تھوڑا جذبہ دکھا دیں، یہ تو ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ قرآن پہنچانے والے کون؟ ایک ایک آیت کو تلاوت کر کے پہنچانے والے کون؟ حضور سے صفحہ کے چبوترے میں سن کر پڑھ کر اور پھر اسے لکھ کر امت تک اور آپ اور مجھ تک پہنچانے والے کون؟ کون؟ دین پہنچانے والے کون؟ اسلام پہنچانے والے کون؟ شریعت پہنچانے والے کون؟ سنت پہنچانے والے کون؟ طریقت پہنچانے والے کون؟ رہبری پہنچانے والے کون؟ پیغام پہنچانے والے کون؟ نبی کا حسن بتانے والے کون؟ جمال بتانے والے کون؟ اخلاق بتانے والے کون؟ اخلاص بتانے والے کون؟ جرأت بتانے والے کون؟ ہمت بتانے والے کون؟ عظمت بتانے والے کون؟ نبی کی صداقت بتانے والے کون؟ عدالت بتانے والے کون؟ سخاوت بتانے والے کون؟ شجاعت بتانے والے کون؟ نبی بدر میں گئے بتانے والے کون؟ نبی احد میں گئے بتانے والے کون؟ نبی حنین میں گئے بتانے والے کون؟ نبی تبوک میں گئے بتانے والے کون؟ نبی فتح مکہ میں گئے اور حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا بتانے والے کون؟ سامنے موجود کون تھے؟ نبی نماز پڑھا رہے ہیں پیچھے مقتدی کون؟ نبی قرآن پڑھا رہے ہیں سننے والے کون؟ کون؟ نبی کے جانثار کون؟ پہرے دار کون؟ زور سے کہو صحابہ، صحابہ، ایمان تازہ ہوگا، صحابہ، صحابہ، صحابہ۔ آج پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا یہ کن کے سب کے؟ صحابہ، صحابہ۔ اصل میں مجمع اس لحاظ کا نہیں ہے، آپ بولتے بھی نہیں ہیں، ورنہ پھر میری عادت بیٹھ کر تقریر کرنے کی نہیں، آپ کو اندازہ ہو گیا ہو، ہم ہیں جوشیلے کرتے۔ اب میں بیٹھ کر کر رہا تھا، وہ سارا وزن مجھ پر آ رہا ہے، اور پھر کھانسی۔ اب ہم ہیں کھڑے ہو کر کرنے والے بیان، لیکن وہ حضرت کی پھر وہ درخواست، میں نے کہا چلو، تو ہم ہیں جگانے والے، ہم ہیں بیدار کرنے والے، سر والے نہیں ہیں۔ سر میں تقریر لگی ہوئی اور پتہ کچھ نہیں، آگے سمجھ کچھ نہیں آ رہا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اسلام پر جب بھی حملہ ہوتا ہے تو ہم مسلمان مزید اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہوئے میدان میں آتے ہیں اور کفر کو جواب دیتے ہیں، بڑے ہم تقریروں سے دیتے ہیں، ہماری جتنی ہمت ہمیں ہوتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں، ہم احتجاج کرتے ہیں، ہمیں جتنی ہمت ہوتی ہے ہم کرتے ہیں، ہم اپنی تحریر سے دیتے ہیں، ہم کتابیں لکھ کر دیتے ہیں، ہم جواب ضرور دیتے ہیں، لیکن اس جواب کا نمونہ آپ بنتے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں تو ہم جواب دے پاتے ہیں۔ آپ ساتھ نہیں دیں گے تو جیسے ابھی جیسے ہو سکا میں نے بول دیا، جتنی ہمت مجھ میں تھی میں بول پایا تو میں نے بول دیا۔ گویا کہ قرآن کے اندر حضور کی ہر چیز کا تذکرہ ہے، میں نے کہہ دیا۔ بیت اللہ سے لے کر بیت الخلا تک دین اسلام ہم تک پہنچا تو پہنچایا ہے تو صرف ایک جماعت میں، وہ کیا ہے؟ صحابہ۔ چاہے صحابہ اللہ حضرت کو رکھے تھے۔ آخر میں اتنا کہوں گا، اس شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر تو فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت پیدا کر تو کی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا دم تو بنتا ہے، کفار سے بلکہ کرتا ہے، ارے یا تو اسلام کا نام نہ لے، پھر شوق کی شہادت پیدا کر۔ کل سے کہ کہا گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ڈلنے والے ہیں، مظلوموں کی ناؤں نے شعلوں کی ہدایتیں دی ہیں، یہ جال کا فصیاتوں کے اب سرنے کرنے والے ہیں، ہمت ہی نہیں طوفان ہوئے، جذبوں کو ہمارے جیت ہوگے، تو جتنا ہم سے اٹھ ہوگے ہم اور مچلنے والے ہیں۔